الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بزرگان محترم، عزیز دوستوں اور بزرگوں، معزز ماں اور بہنوں، لاک ڈاؤن کے طویل انتظار کے بعد اور بہت سارے زمانے کے بعد ایک ایسی بڑی مجلس ہم سب کو ملی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے یہ مجلس خیر کا، ہدایت کا اور ہماری زندگیوں میں اور ہمارے مستورات کی زندگیوں میں دین کے آنے کا ذریعہ بنائے اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. بزرگان محترم، کیونکہ عصر اور مغرب کے درمیان وقت بہت کم ہے اور نعمت غیر مترقبہ حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا سلیم دولت صاحب اپنی بہت سی گوناگو مشاغل کے بعد ہمارے پاس تشریف لائے ہیں، تو لمبی بات نہ ذکر کرتے ہوئے ایک مختصر بات کر کے فوراً پروگرام شروع کرتا ہوں. الحمدللہ جامع مسجد میں آج ختم بخاری شریف ہے اور جامع مسجد ہی میں درس و تدریس کا سلسلہ ختم کر کے 18 بچوں نے الحمدللہ عالمیت کلاس کو فنش کیا ہے اور 4 بچوں نے ماشاءاللہ حفظ کلام ختم کیا ہے. تو پہلے انشاءاللہ حضرت ختم بخاری شریف فرمائیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ ختم قرآن انشاءاللہ ہوگا. بس ذکر اتنا ہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان مجالس کے ذریعے سے ہماری زندگیوں کے اندر خیر اور بھلائی آئے، اس کی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے. تو وقت زیادہ نہ لیتے ہوئے بس میں مجلس کا آغاز کرتا ہوں اور قرأت کلام پاک کے لیے حضرت مولانا اسد صداب کو دعوت دیتا ہوں کہ کلام پاک کے ذریعے سے اس مجلس کا آغاز فرمائے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا
فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. والذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا من تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. صدق الله العظيم. جزاکم اللہ خیر الجزا. ماشاء اللہ. اب نعت پیش کرنے کے لیے ہمارے معزز مہمان حضرت مولانا ابراہیم صاحب دورات کو دعوت دیتا ہو کہ تشریف لا کر کے نعت پیش فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلو دیار نبی چلے ہم وہیں پیام سلام ہوگا. بھریں گے آقا سبھی کے دامن جو دل میں اخلاص تام ہوگا. چلو دیار نبی چلے ہم وہیں پیام سلام ہوگا. یہ انس و جاں کا ہجوم کیسا ملائکہ کا نزول کیسا. یہ انس و جاں کا ہجوم کیسا ملائکہ کا نزول کیسا. سنا ہے ہم نے یہ قدسیوں سے
کہ ذکر خیر الانام ہوگا. سنا ہے ہم نے یہ قدسیوں سے کہ ذکر خیر الانام ہوگا. چلو دیار نبی چلے ہم، وہیں پیام و سلام ہوگا. حسونِ چاند اور تاروں میرے مقام جنون دل پر. حسونِ چاند اور تاروں میرے مقام جنون دل پر. میں عشق احمد میں ہوں دیوانہ، میرا تمسخر حرام ہوگا. میں عشق احمد میں ہوں دیوانہ، میرا تمسخر حرام ہوگا. چلو دیار نبی چلے ہم، وہیں پیام و سلام ہوگا. یہی قرینہ ہے عاشقی کا کہ مرتے دم بھی میرے لبوں پر. یہی قرینہ ہے عاشقی کا کہ مرتے دم بھی میرے لبوں پر. کبھی درود رسول ہوگا، کبھی خدا کا کلام ہوگا. کبھی درود رسول ہوگا، کبھی خدا کا کلام ہوگا. چلو دیار نبی چلے ہم، وہیں پیام و سلام ہوگا. یہاں میں ناکام ناتواں ہوں،
مگر سری حشر مصطفیٰ سے یہاں منا کا مناتوا ہوں مگر سری حشر مصطفیٰ سے بلا تکلف کلام ہوگا معانقہ سلام ہوگا بلا تکلف کلام ہوگا معانقہ سلام ہوگا چلو دیار نبی چلے ہم وہیں پیام و سلام ہوگا لحد میں آنکھیں کھلی جو محسن نکیر و منکر یہ کہہ رہے تھے لحد میں آنکھیں کھلی جو محسن نکیر و منکر یہ کہہ رہے تھے یہاں جو بے خوف سو رہا ہے یہ مصطفیٰ کا غلام ہوگا یہاں جو بے خوف سو رہا ہے یہ مصطفیٰ کا غلام ہوگا چلو دیار نبی چلے ہم وہیں پیام و سلام ہوگا بھریں گے آقا سبھی کے دامن جو دل میں اخلاص تام ہوگا چلو دیار نبی چلے ہم وہیں پیام و سلام ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جزاکم اللہ خیر جزا ماشاء اللہ حضرت مولانا حضرت شیخ الحدیث صاحب کے بھتیجے ہیں اور درد دل کے ساتھ نعت پڑھ کر عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سب کے دلوں میں انہوں نے گرما دیا اللہ تعالی ہم سب کے لیے حرمین شریف جانا اور روض رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا سلام پڑھنا ہم سب کے لیے آسان فرمائیں عزیز و دوستو
یہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھنے والیاں 18 طالبات جنہوں نے ماشاءاللہ، ایک تو ہوتا ہے کہ فری وقت ہو، ایک تو مشغولی ہو. آپ کو پتہ ہے کہ صبح اسکول کے لیے، کام کے لیے 8 بجے جانے والے، چھوٹی رات میں سونے والے، نیند مکمل ہوئی نہیں ہوئی، گھر سے نکل گئے کام کے لیے یا پڑھائی کے لیے، شام کو 4 بجے تھکے ہارے آئے، ابھی کھانا بھی نہیں کھایا کہ مدرسے کا وقت شروع ہو گیا. پھر وہاں سے لے کر کے 8:30 9 بجے تک مسلسل پورے سال پابندی کرنا یہ آسان کام نہیں ہے. مگر اللہ تعالیٰ جس کے لیے آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ جس کے لیے مقدر فرمائے. اور یہ جو کچھ بھی ٹوٹی پھوٹی صحیح ہو رہی ہے دوستو، یہ فائدے سے خالی نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کامل و اکمل ہو جائے، ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ، جو مکمل حاصل نہیں کر سکتے ہیں اس کو مکمل چھوڑ بھی نہیں سکتے ہیں. لیکن ماشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا انوارات، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مسلسل درود پڑھنے کی برکات ان بچیوں نے الحمدللہ حاصل کر کے وہ بہت کچھ اپنے اندر تبدیلی لاتے ہیں. میں نے جیسے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ ان بچوں کو ایک سوال لکھا دیا جاتا ہے کہ عالمیت کلاس سے آپ کو کیا فائدہ ہوا. تو ہمارے استاذ آپس میں تذکرہ کرتے ہیں کہ بعض بچیاں ایسی باتیں لکھتی ہے کہ ہم پرچہ چیک کرتے کرتے رونے لگتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ ہم نے پردے کی پابندی کی، ہم نے والدین کی قدر کرنا شروع کر دی، ہم اللہ کا خوف آیا، ہم ذکر کرتے ہیں، ہم تلاوت کرتے ہیں، ہم اہمیت دین کو سمجھنے لگے، پردے کی اہمیت سمجھنے لگے. تو یہ کوئی کم فائدہ نہیں ہے دوستو. اور خصوصاً ہم جس ملک میں ہے، جس ماحول میں ہے، اور جو باطل اور ہر قسم کے فتنے جس تیزی کے ساتھ، بہاؤ کے ساتھ ہر انسان کو اپنی لپیٹ میں لے رہے ہیں، اس کے وقت ماحول کے خلاف چل کر کے اپنے آپ کو دین کے اوپر استقامت کے ساتھ رہنا یہ بڑا چیلنج ہے. ایسے موقع سے الحمدللہ یہ دین ہے اور اللہ والے ہیں اور علماء ربانیین ہیں جو امت کو ترغیب دیتے ہیں، آخرت کی تعلیم دیتے ہیں، قرآن حکیم کے ذریعے سے آخرت کی فضیلت بتاتے ہیں. اور یہی ہماری بچیاں جو 5% بھی آتی ہے یہاں پر ماشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالی باقی جتنی بھی بچیاں ہیں اور باقی جو بچے ہیں ان کی کون فکر کرے گا. کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. دوستو میں حضرت والا کو دعوت دینے سے پہلے صرف یہی بات مجھے تنبیہ کے طور پر ذکر کرنی تھی. حضرت ماشاءاللہ اپنے اعتبار سے شیخ طریق بھی ہے، احوال کو جانتے ہیں، جوانوں کے احوال کو، اس ملک کے احوال کو جانتے ہیں، قرآن اور حدیث کا علم رکھتے ہیں، حدیث کو جاننے والے ہیں، لوگوں کو اصلاح کرنے والے ہیں، وہ سب کچھ ہے ماشاءاللہ. تو میں حضرت سے یہ رہبری کرنا چاہوں گا کہ ہمارے اس ملک میں جو چیلنج خاص کر کے بچوں کے لیے، ہمارے بچے ہر مکتب میں پڑھ رہے ہیں، مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں، اور ایک مکتب میں 500 700 بچے پڑھ رہے ہیں. اس کے باوجود یہ ہماری تھیوری ہو رہی ہے، پریکٹیکل میں تو پاس ہوتے ہی نہیں ہے ہم لوگ. بغیر پریکٹیکل کے ہمیں کون گاڑی چلانے دے گا. ہماری تھیوری کے بعد ہمارے کو 500 بچے 700 بچے مکتب میں پڑھنے والے، ان میں سے 2% بھی ایسے نہیں ہوتے جو اپنے مکتب کے زمانے میں مسجد میں نماز پڑھنے آتے ہو اور نماز ادا کرنے والے ہوتے ہو. 2% بھی. تو یہ ہمارا پڑھانا کس کام کا؟ جس پروڈکٹ کو کمپنی تیار کرے، فیکٹری تیار کرے، اور پھر اس کی کوئی مانگ نہ ہو اور وہ کوئی استعمال میں نہ لائے، وہ پروڈکٹ تیار کرنے کا کیا فائدہ؟ اس لیے عزیز و دوستو، حضرت ہماری رہبری فرمائے کہ ہمارے بچے اور بچے جو مکتب میں پڑھ رہے ہیں اور ان کو کس طریقے سے ہم نمازی بنائے. انگلش لوگ بچوں کو چھوٹے بچپن سے نرسری سے لیتے ہیں، کالج میں پہنچاتے ہیں، یونیورسٹی میں پہنچاتے ہیں اور جاب دلوا کر کہتے ہیں اب تم زندگی گزارو. اور ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم مکتب میں پڑھانے کے لیے بھی اگر چھوٹی سی جگہ نہیں ہے، ہم تو کہتے ہیں سوری نو اسپیس. کئی بچے ایسے جو پڑھنا چاہتے ہیں لیکن ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ سوری نو جگہ نہیں ہے بھائی، ختم نہیں ہے. تو کیا یہ روکھا جواب ہمارے لیے کافی ہے؟ کیا یہ صدر مدرسین حضرات، محترمین حضرات، کمیٹی والی لوگ، ٹرسٹی لوگ، کیا یہ اس کے مسئول عنو نہیں ہے، ذمہ دار نہیں ہے کہ ہم علاقے میں رہ رہے ہیں، لوگ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں، پھر اس کے بعد ان پڑھ کر کے ان کو نمازی بنانے کے لیے ہمیں کون سی کوشش کرنی چاہیے؟ دوران مدرسہ، دوران تعلیم، یہ جب 7 سال سے لے کر 12 15 سال تک ہمارے پاس ہوتے ہیں، اس درمیان ہم نمازی نہ بنا سکے، ان کو دین کی تعلیم نہ دے سکے. دوستو زمانہ کہا جا رہا ہے اور ماں باپ دیندار اور نیک ہونے کے باوجود شادی کی سنت کے مطابق کرنا چاہتے ہیں تو بچوں کو ماحول نے جکڑ لیا، وہ سنت کے مطابق شادی نہیں کر سکتے.
جس شادی میں جاؤ ایسے خرافات، اور ایک ایک شادی کے اندر 200 300 400 آدمی ایک ساتھ نماز قضا کر رہے ہوتے ہیں، ایک بندہ اٹھتا نہیں ہے کہ نماز قریب میں ہے، مسجد قریب میں، چلو نماز پڑھے۔ یہ دینداری ہے دوستو ہماری۔ اس لیے یہ تمام چیزیں ہو رہی ہے، ہمیں دین کی کتنی زیادہ ضرورت ہے اور کتنی اہمیت ہے، ہمارے بچوں کو دین کی ترغیب کی کتنی زیادہ ضرورت ہے۔ اور ہم ذمہ دار مسجدوں کے ٹرسٹی حضرات کیا صرف یہی کامرشل چیزوں کے لیے ٹرسٹی ہے، کہ پیسے جمع کرنے کے لیے ٹرسٹی ہے، کہ بلڈنگ کے لیے ٹرسٹی ہے؟ کیا ان لوگوں کو اس کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ہماری مسجد میں، ہمارے اڑوس پڑوس میں مسلمان جو بستے ہیں ان کی ہر طرح کی دینی ضرورت ہم پوری کریں؟ کیا اس سلسلے میں وہ ذمہ دار نہیں ہے؟ کیا ان کا یہ جواب کافی ہے کہ سوری نو اسپیس، جگہ نہیں ہے، اس وجہ سے ہم تم کو جگہ نہیں دے سکتے، اور وہ بچہ 7 8 10 سال کا ہو گیا اور اسٹریٹ میں گھومتا ہو گیا اور بری عادتوں میں مبتلا ہو گیا، کہ اس سلسلے میں ہم ذمہ دار نہیں ہیں؟ تو اس سلسلے میں حضرت والا کو انشاءاللہ میں درخواست کروں گا کہ اس سلسلے میں ہماری رہبری فرمائے۔ ہم حضرت کا شکر ادا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضرت نے اپنا وقت نکالا، ماشاءاللہ لوگ بھی بہت خوشی سے کافی مدت کے بعد یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت کی عمر میں، صحت میں برکت عطا فرمائے۔ حضرت اپنے لاک ڈاؤن کے زمانے میں ماشاءاللہ مسلسل، اس زمانے میں بھی آن لائن کے ذریعے سے، آن لائن کتنے لوگ سن رہے تھے اور لوگ فائدہ اٹھا رہے تھے دنیا بھر میں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے وہ زمانہ ہمارے لیے اب ختم کیا، اب ہم سامنے موجود ہو کر ماسک کی اور ڈسٹنس کی پابندیوں کو ختم کر کے ایک ساتھ ایک مجلس میں بیٹھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی سننے کا فائدہ نصیب فرمائے، اور ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت کی اللہ تعالی بھلائی مقدس نصیب فرمائے۔ اب حضرت والا کو درخواست کروں گا تشریف لا کر انشاءاللہ ختم مبارک کا درس عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد،
فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى قال: باب قول الله: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس والعدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. اللہ تعالی شأنہ کا بے انتہا لطف و کرم ہے کہ اس نے ہمیں امیر المؤمنین فی الحدیث حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کی شہرِ آفاق کتاب صحیح البخاری کی اختتامی مجلس میں شرکت کی سعادت نصیب فرمائی۔ یہ اللہ تعالی شانہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اس پر ہم جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ بچیوں کو بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اساتذہ استانیوں کو بھی اللہ تعالی شانہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، بچیوں کے ماں باپ کو بھی، مسجد کی منتظمہ کو بھی، معاونین کو بھی، اور اس مجلس کے شرکاء کو بھی اللہ تعالی شانہ کا دل کی گہرائیوں سے شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر۔ وقت چونکہ مختصر ہے اس لیے حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کی صحیح کا جو آخری باب ہے اس کے بارے میں بہت ہی اختصار کے ساتھ کچھ عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اس باب میں حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی ایک اختلاف کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اور یہ اختلاف جو ہے وہ اہل حق اور اہل باطل کا ہے۔ ایک طرف اہل باطل ہیں، دوسری طرف اہل حق ہیں۔
اور بخاری شریف میں مختلف کتابیں ہیں، کتاب الایمان ہے، کتاب العلم ہے، کتاب الوضو ہے، کتاب الغسل ہے، مختلف کتابیں ہیں۔ ان کتابوں میں یہ سب سے آخری کتاب ہے۔ جمہور شارحین کی رائے یہی ہے کہ کتاب الرد علی الجہمیہ یا کتاب التوحید یہ بخاری شریف کی آخری کتاب ہے۔ اور حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ بخاری شریف کی آخری کتاب جو ہے وہ کتاب الاعتصام ہے، اور یہ کتاب الاعتصام کا تتمہ ہے، ضمیمہ ہے۔ کتاب الرد علی الجہمیہ یا کتاب التوحید۔ تو یا تو یہ آخری کتاب ہے یا آخری کتاب کا حصہ ہے، اور اس میں حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے از اول تا آخر فرق باطلہ پر رد فرمایا ہے۔ بطور خاص جہمیہ پر، اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کا عنوان ہی یہ رکھا ہے کہ کتاب الرد علی الجہمیۃ وغیرہم۔ یہ جہمیہ جو ہے ایک فرقہ باطلہ تھا، باطل نظریات کا حامل۔ تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس آخری کتاب میں جمہور شارحین کے قول کے مطابق جہمیہ اور جہمیہ کے علاوہ اور دوسرے فرق باطلہ کے باطل نظریات کی تردید فرما رہے ہیں۔ اور یہ احقاق حق اور ابطال باطل کا کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے چلا آ رہا ہے۔ احقاق حق، حق کو واضح کرنا اور حق کو ثابت کرنا اور مضبوط کرنا، اور ابطال باطل، باطل کو باطل بتلانا، باطل کا رد کرنا، یہ دونوں کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کیے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے بھی کیے، تابعین نے بھی کیے، تبع تابعین نے بھی کیے، اور اس کے بعد قرنم بعد قرنن ہر دور کے جتنے علماء حقہ کے طبقے ہیں ان سب نے یہ کام کیا، اور آج بھی یہ کام بڑی قوت کے ساتھ جاری اور ساری ہے۔ اس لیے کہ احقاق حق اور ابطال باطل کے بغیر حق اپنی صحیح شکل میں محفوظ نہیں رہ سکتا۔ اگر کوئی یہ کوشش کرے کہ کسی پر رد مت کرو اور کسی پر رد کیے بغیر حق کی حفاظت کرو، یہ ناممکن ہے۔ آپ حق کی بات کریں گے، 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 آپ حق کی بات کرتے رہے، یہ باطل کی بات کریں گے، یہ بھی باطل کی بات کریں گے، یہ بھی باطل کی بات کریں گے، یہ بھی باطل کی بات کریں گے، اور باطل کو حق بنا کر پیش کریں گے، اور آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ باطل ہے، حق نہیں ہے، تو حق ملتبس ہو جائے گا، حق اور باطل میں خلط ملط ہو جائے گا، اور لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ حق کیا ہے۔
اس لیے حق کو بیان کرنا پڑے گا، اور حق کو بیان کرنے کے ساتھ یہ کہنا پڑے گا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں یہ باطل ہے، اور یہ جو کہہ رہے ہیں یہ بھی باطل ہے، یہ جو کہہ رہے ہیں یہ بھی باطل ہے۔ ورنہ آپ اگر حق بیان کریں گے اور باطل کو باطل نہیں کہیں گے تو آپ نے جو حق بیان کیا ہے اس میں تھوڑا باطل مل جائے گا۔ یہ یہاں سے اٹھیں گے تو 90% 90% میری بات لے کر کے جائیں گے، اور 10% ان کی بات بھی ساتھ ملا لیں گے۔ تو حق اور باطل میں دھیرے دھیرے خلط ملط ہو جائے گا، اور پھر حق کی صحیح شکل باقی نہیں رہے۔ اس لیے یہ بات ہمیں ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ صرف احقاق حق کافی نہیں، احقاق حق کے ساتھ ابطال باطل بھی ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کا کلمہ بلند کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف اللہ جل جلالہ عم نوالہ کی وجود اور حق جل مجدہ کی توحید کا اثبات نہیں کیا، اللہ کے وجود اور اللہ کی توحید کے اثبات اور احقاق کے ساتھ جو معبودان باطلہ تھے تقریباً 360 جن کی کفار مکہ اور مشرکین مکہ عبادت کرتے تھے، اس کا ابطال کیا، اس کا انکار کیا، اس کا رد بھی فرمایا۔ تو یہ تو سنت نبوی ہے، اور احقاق حق اور ابطال باطل کا جب بھی آپ کام کریں گے تو اختلاف تو ہوگا، اختلاف ہوگا۔ اس لیے جب کوئی احقاق حق اور ابطال باطل کا کام کرتا ہے اور قوم میں تھوڑا تفرقہ نظر آتا ہے تو ایسے جملے بولنا کہ یہ مولانا صاحب قوم میں تفرقہ پیدا کر رہے ہیں، یہ وہی بات ہے جو مشرکین مکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو باتیں مشرکین مکہ کہا کرتے تھے ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ اس نے آ کر کے ہماری جمعیت اور ہمارا جو اتحاد تھا اسے توڑ دیا اور اختلاف پیدا کر دیا۔ اس لیے اہل باطل تو ایسی بات کر سکتے ہیں، اہل حق ایسی بات نہیں کر سکتے، اس لیے کہ سب سے پہلے انگلی اٹھے گی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ سب کو خوش کر کے تو نہیں چل سکتے نا، ایک نظریہ ہے آپ کا، ایک عقیدہ ہے آپ کا، ایک بیلیف ہے آپ کی، ایک آئیڈیالوجی ہے آپ کی، تو گول گول تو بات آپ نہیں کر سکتے نا۔ آپ کو اپنا جو عقیدہ ہے وہ بیان کرنا پڑے گا کہ میرا عقیدہ یہ ہے، اور عوام الناس کو بچانے کے لیے یہ بھی کہنا پڑے گا کہ صحیح عقیدہ یہ ہے اور یہ جو بیان کر رہے ہیں یہ غلط ہے، اور یہ جو بیان کر رہے ہیں یہ بھی غلط ہے، تو اختلاف تو ہوگا۔ اس لیے کہ ہمارے پیچھے 100 آدمی چلیں گے، ان کے پیچھے 5 تو چلیں گے، 10 تو چلیں گے، اختلاف تو ہوگا۔ مگر حق کی حفاظت کے لیے اس اختلاف کو برداشت کرنا پڑے گا، اس لیے کہ یہ چھوٹا نقصان ہے۔ اگر آپ نے امت کی یونٹی کو عنوان بنا کر احقاق حق اور ابطال باطل کا کام چھوڑ دیا تو اختلاف میں دین ہی برباد ہو جائے گا، ایمان چلا جائے گا لوگوں کا۔ اس لیے احون البلیتین، جس کو انگلش میں آپ کہیں گے لیسر آف دا ٹو ایولز، یہ دیکھنا پڑے گا کہ لیسر آف دا ٹو ایولز کیا ہے۔ اور تاریخ میں
جن جن لوگوں نے احقاق حق اور ابطال باطل کا کام کیا ہے وہ اپنے زمانے کے اساطین تھے۔ دیکھو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کو شروع کرتے ہیں باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہ جو پہلا حصہ ہے اس سے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پہلے یہ ثابت کرتے ہیں کہ جس ذات گرامی کے اقوال اور افعال اس کتاب میں پڑھے جائیں گے، پڑھائے جائیں گے، وہ صاحب وحی ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ اللہ کے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتھارٹی کو ثابت کیا، باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور پھر کتاب الایمان سے کتاب شروع ہوتی، اور کتاب الایمان سے حدیثیں شروع ہو رہی ہیں۔ پہلے کچھ قرآنی آیات ہیں اور پھر حدیثیں شروع ہو رہی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو امتیازی خصوصیتیں ہیں ان میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیک وقت دونوں کی خدمت کی ہے، اس لیے جگہ جگہ پر آپ کو قرآنی آیات نظر آتی ہے۔ تو کتاب الایمان کو شروع کیا اور کتاب الایمان میں قرآنی آیات کو لائے، قرآنی آیات کے بعد پھر حدیثوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ تو یہ جتنی بھی حدیثیں ہیں کتاب الایمان کی سب سے پہلی حدیث سے لے کر یہ آخری باب کی آخری حدیث تک، ان حدیثوں میں یا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہیں یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں۔ تو جس ذات کے اقوال اور جس ذات کے فرامین کو پیش کیا جا رہا ہے، سب سے پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بالکل نرالی انداز میں باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا باب قائم کر کے یہ ثابت کیا کہ جس ذات گرامی کے اقوال اور جس ذات گرامی کے افعال آپ پڑھنے جا رہے ہیں اس کتاب میں، وہ اللہ کے رسول تھے، وہ اللہ کے نبی تھے، وہ صاحب وحی تھے۔ اور اس کے بعد کتاب شروع ہو رہی ہے کتاب الایمان۔ سب سے پہلی کتاب کتاب الایمان ہے، اور کتاب الایمان اس لیے ہے کہ یہ اول الواجبات ہے۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے ہمیں جتنے کاموں کو کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے ان میں سے سب سے پہلا کام کون سا ہمیں کرنا پڑے گا؟ ایمان لانا پڑے گا۔ نماز ایمان کے بعد آئے گی، زکوٰۃ بھی ایمان کے بعد۔ یہ جائز ہے، یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ حرام ہے، یہ مکروہ تحریمی ہے، ان کو کرو، ان سے بچو، یہ کرو بچو کرو بچو کرو بچو۔ یہ حکم کب ہوگا؟ جب ہم ایمان لے آئیں گے۔ ایمان سے پہلے یہ حکم نہیں ہے۔ اسی لیے ایک شخص جب اسلام کی حالت میں بالغ ہوتا ہے اور بالغ ہونے کے بعد نماز نہیں پڑھتا اور 40 سال کے بعد توبہ کرتا ہے اور توبہ کر کے نمازی بن جاتا ہے، تو اس پر 40 سال کی نماز قضا ہے، اس لیے کہ وہ ایمان لا چکا تھا، اور ایمان لانے کے بعد سارے احکام اس کی طرف متوجہ تھے۔ لیکن ایک غیر مسلم ہے، وہ بالغ ہونے کے 40 سال کے بعد ایمان قبول کرتا ہے، تو اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ 40 سال کی نماز قضا کرو، اس لیے کہ اس پر تو ایک ہی چیز واجب تھی، ایمان لاؤ۔ غیر مسلم سے صرف ایک تقاضا ہوتا ہے، ایمان لاؤ، ایمان لاؤ، ایمان لاؤ، ایمان لاؤ۔ ایمان لانے کے بعد سارے احکام متوجہ ہوتے ہیں، تو یہ اول الواجبات ہے، یہ سب سے پہلا فریضہ ہے، اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے شروع کیا، اور یہ اشرف الواجبات بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ شانہ کے جتنے احکام ہیں ان سارے احکام میں سب سے اشرف اور سب سے افضل ایمان ہے۔ نماز سے بھی افضل، روزوں سے بھی افضل، زکوٰۃ سے بھی افضل، حج سے بھی افضل۔
ایمان کے مقابلے میں دوسرا کوئی عمل افضل نہیں ہے۔ کتاب الایمان میں حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث نقل کی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے پوچھا کہ ای العمل افضل، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اعمال میں سے سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ایمان باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اول الواجبات بھی ہے، یہ اشرف الواجبات بھی ہے ایمان۔ جب یہ افضل ہے، اشرف ہے اعمال میں، تو اس کی حفاظت کی مجھے اور آپ کو کتنی کوشش کرنی چاہیے۔ اور ایمان کی حفاظت ہوتی ہے اعمال سے، ایمان کی حفاظت ہوتی ہے اعمال سے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتاب الایمان سب سے پہلی کتاب بیان کی ہے، اس میں پورا زور اس پر لگایا ہے کہ ایمان کافی نہیں ہے، ایمان کے بعد اعمال کی بھی ہماری شریعت میں، ہمارے دین میں بہت اہمیت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان مضبوط، طاقتور بنتا ہے اعمال کے ذریعے۔ معاصی سے اور گناہوں سے ایمان کمزور ہوتا چلا جاتا ہے، اور اعمال سے ایمان مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے ایک مومن کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ معاصی سے حتی الامکان بچے، حتی الامکان بچے، ایڑی چوٹی کا زور لگائے معاصی سے اور گناہوں سے بچنے کی، اور اگر گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کرے، تاکہ اس گناہ کی وجہ سے ایمان پر جو حملہ ہوا ہے وہ دور ہو جائے، ایمان کو جو نقصان پہنچا ہے وہ نقصان دور ہو جائے اور ایمان کمزور نہ ہو جائے۔ فرائض کو کبھی مت چھوڑو، واجبات کو کبھی مت چھوڑو، حرام کا ارتکاب کبھی مت کرو، مکروہ تحریمی کا ارتکاب کبھی بھی مت کرو، اس لیے کہ فرض چھوڑنے سے ایمان کمزور ہوتا ہے، واجب چھوڑنے سے ایمان کمزور ہوتا ہے، گناہ کرنے سے ایمان حرام اختیار کرنے سے ایمان کمزور ہوتا ہے، اور مکروہ تحریمی اختیار کرنے سے ایمان کمزور ہوتا ہے، اور فرض ادا کرنے سے ایمان مضبوط ہوتا ہے، واجب ادا کرنے سے ایمان مضبوط ہوتا ہے، حرام سے بچنے سے ایمان مضبوط ہوتا ہے، مکروہ تحریمی سے بچنے سے ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پوری کتاب الایمان میں اسی پر بہت زور دیا ہے کہ بات تصدیق بالقلب پر ختم نہیں ہو جاتی کہ آپ نے دل کی گہرائی سے تمام عقائد کو مان لیا، تمام ضروریات دین کو مان لیا، اور ضرورت پڑی تو آپ نے اس کا اقرار بھی کر لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور پھر اعمال میں پیچھے رہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہ، ایسا مت کرنا، پوری کتاب الایمان اسی پہ خرچ کی، تقریباً 10 صفحے، بہت سارے باب لائے، اور مقصد ایک ہی مقصد، ایک ہے نفس ایمان، دوسرا ہے کمال ایمان۔ نفس ایمان دل و جان سے عقیدوں کو اختیار کرنے سے وجود میں آتا ہے، اور کمال ایمان اعمال اختیار کرنے سے آتا ہے۔ اعمال میں کمال کب پیدا ہوتا ہے؟ ایمان باللہ سے، ایمان بالملائکہ سے، ایمان بالکتب سے، ایمان بالرسول سے، ایمان بالقدر سے، نہ، اس سے تو صرف ایمان وجود میں آتا ہے۔
ایمان میں کمال کب پیدا ہوتا ہے؟ جب زندگی میں فرائض ہو، زندگی میں واجبات ہو، زندگی میں حرام سے بچنا ہو، زندگی میں مکروہات تحریمیہ سے بچنا ہو، اب ایمان کامل ہو گیا۔ یہ تو کم سے کم درجے کی چیز ہے، فرائض کا اہتمام، واجبات کا اہتمام، اور حرام سے اجتناب اور مکروہات تحریمیہ سے اجتناب ایمان کے کامل ہونے کے لیے یہ کم سے کم درجے کی چیز ہے۔ ایک شخص سب کچھ کرتا ہے مگر زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اس کا ایمان کامل نہیں ہے۔ ایک شخص سب کچھ کرتا ہے مگر حج فرض ہے، حج نہیں کرتا، اس کا ایمان کامل نہیں ہے۔ ایک شخص سب کچھ کر رہا ہے، سارے فرائض سارے واجبات اس کی زندگی میں ہے، تمام حرام سے بچ رہا ہے، تمام مکروہات تحریمیہ سے بچ رہا ہے، مگر صرف گالی بولنے کی عادت ہے، اس کا ایمان کامل نہیں ہے۔ ایک فرض چھوٹ رہا ہے، ایمان کامل نہیں۔ ایک واجب چھوٹ رہا ہے، ایمان کامل نہیں۔ ایک حرام کا ارتکاب ہو رہا ہے، ایمان کامل نہیں۔ اور ایک مکروہ تحریمیہ کا ارتکاب ہو رہا ہے، ایمان کامل نہیں۔ جتنے فرض چھوٹتے چلے جائیں گے، جتنے واجب چھوٹتے چلے جائیں گے، جتنے حرام کا ارتکاب ہوتا چلا جائے گا، اور جتنے مکروہات تحریمیہ کا ارتکاب ہوتا چلا جائے گا، ایمان ناقص ہوتا چلا جائے گا، ایمان کمزور ہوتا چلا جائے گا۔ اور جتنے فرائض کا اہتمام ہوگا، جتنے واجبات کا اہتمام ہوگا، جتنے حرام سے بچنے کا اہتمام ہوگا، اور جتنے مکروہات تحریمیہ سے بچنے کا اہتمام ہوگا، اتنا ہی ایمان بڑھتا جائے گا اور طاقتور بنتا چلا جائے گا۔ اسی لیے میں کیا کہا کرتا ہوں؟ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ عبادت کو مقصود نہ بنو، عبادت کو مقصود مت بنو۔ یہ میں ہمارے زمانے کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، میں کوئی شرعی بات نہیں کہہ رہا ہوں، مگر شریعت کے دائرے میں یہ بات کہہ رہا ہوں۔ ہمارے زمانے کو دیکھ کر عبادت کو مقصود مت بناؤ، مقصود یہ بناؤ کہ مجھے اللہ کی نافرمانی کبھی نہیں کرنی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے عبادت کو مقصود بنایا ہے، تو 5 وقت کی نمازیں ہو رہی ہیں، عبادت نظر آتی ہے، تلاوت ہو رہی ہے، عبادت نظر آ رہی ہے، تسبیح بہت پڑھتے ہیں، عبادت نظر آ رہی ہے، خیرات کرتے ہیں، عبادت بہت نظر آ رہی ہے۔ تو نظر ہے عبادت پر اور مقصد عبادت ہے تو بہت خوش ہوتے ہیں، مگر دوسری طرف غیبت ہو رہی ہے تو یہ حرام کا ارتکاب ہے، حسد ہے، حرام کا ارتکاب ہے، کبر ہے، حرام کا ارتکاب ہے، آنکھیں غلط چیزوں کو دیکھتی ہیں، حرام کا ارتکاب ہے۔ تو ان سارے گناہوں کو کرتے ہوئے بھی آدمی مطمئن رہتا ہے کہ میری زندگی عبادت والی ہے۔ زندگی کا مقصد کیا بناؤ کہ میری زندگی ہر گناہ سے پاک ہے یا نہیں۔ اگر میرے بھائیوں آج اس مجلس سے فارغ ہو کر مغرب اور عشاء کے درمیان یا عشاء کی نماز کے بعد ہم میں سے ہر شخص اگر 10-15 منٹ نکال کر بیٹھ کر غور کرے گا کہ میری زندگی گناہوں سے پاک ہے یا نہیں، اور اگر پاک نہیں ہے تو میری زندگی میں گناہ زیادہ ہے یا عبادت زیادہ ہے، تو پتہ چل جائے گا کہ جنتی ہے یا جہنمی ہے۔ نتھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر، مجھے میرے حال کی خبر ہی نہیں ہے، اس لیے کہ میں محاسبہ کرتا ہوں تو میرا نہیں، میں مولانا عبداللہ صاحب کا محاسبہ کرتا ہوں۔ میں تو مسجد میں بیٹھے بیٹھے مولانا سلیمان صاحب کی نماز دیکھتا ہوں کہ مولانا سلیمان صاحب کا قیام صحیح ہے یا نہیں، ان کا رکوع ٹھیک ہے یا نہیں، وہ آہستہ سے نماز پڑھ رہے ہیں یا تیزی سے نماز پڑھ رہے ہیں، اور ان کا محاسبہ کر کے ان کے بارے میں تو فتوے دے رہا ہوں کہ یار مولانا سلیمان صاحب کی نماز ٹھیک نہیں ہے، حالانکہ میری نماز ان کی نماز سے بہت پرلے درجے کی، لیکن مجھے تو تب نظر آئے گا نا جب میں اپنی نماز کو دیکھوں گا کہ میں اپنی نماز کیسی پڑھ رہا ہوں۔ میں کسی اور سے کہوں گا کہ میری نماز دیکھ کر بھائی مجھے بتلاؤ
ہم ہر ایک کا حساب لے رہے ہیں، اگر حساب نہیں لیتے تو اپنا نہیں لیتے۔ ہمارے صوفیاء کرام ہمیں محاسبہ نفس کا سبق دیتے ہیں کہ روزانہ کچھ وقت نکالو، 5 منٹ 10 منٹ، اور ذرا آنکھیں بند کر کے اپنے اعمال دیکھ لیا کرو کہ آج میں نے برے اعمال کتنے کیے اور اچھے اعمال کتنے کیے۔ سب سے پہلے برے اعمال کتنے کیے، صبح سے لے کر شام تک آنکھ بند کرو، اور موٹی موٹی چیزیں، بازار میں گیا تھا، بد نظری سے حفاظت رہی تھی، دوستوں کے ساتھ گپ شپ کی مجلس میں کہیں غیبت تو نہیں ہو گئی تھی، کسی پر تہمت تو نہیں لگا دی تھی، موٹی موٹی چیزیں، چلو بھائی اس سے پتا چل گیا کہ یہ گناہ ہوئے، توبہ کر لو کہ اللہ میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ نہیں کروں گا، تو گناہ معاف ہو گیا الحمدللہ۔ یہ فائدہ ہوا محاسبے کا کہ پہلے تو پتا چل گیا کہ اتنے گناہ ہیں، پھر توبہ کر لی، گناہ معاف ہو گیا، دوسرے دن پھر ایسا کرو، تیسرے دن پھر ایسا کرو، چوتھے دن پھر ایسا کرو، تو ایک وقت آئے گا کہ آپ بہت سیریس ہو جائیں گے کہ کیا وجہ ہے کہ یہ گناہ میری زندگی میں سے نکل نہیں رہا ہے۔ آپ روئیں گے، اللہ سے مانگیں گے، اپنے شیخ کی طرف رجوع کریں گے، اور انشاءاللہ اس گناہ سے آپ کو نجات ملے گی۔ اس کے بعد اچھائی کو دیکھو، اچھائی دیکھی کہ تہجد میں اٹھ گیا تھا، اچھا بھائی تہجد میں اٹھ گیا تھا، کسی کو پتہ نہیں چلا تھا، کسی کو کہہ تو نہیں دیا تھا دکھانے کی نیت سے، یہ دیکھو گرا کے۔ یہ کام میرے بھائیوں ہمیں کرنے ہیں اور اپنے لیے کرنے ہیں، کسی اور کے لیے نہیں، ہمیں اس کا بہت فائدہ۔ علماء کرام کے لیے تو ضروری ہے، مولانا سلیمان صاحب کے لیے ضروری ہے، مفتی اکرام الحق صاحب دامت برکاتہم کے لیے ضروری ہے کہ ان کی نظر اپنے مسلیوں پر رہے، مدرسین کے لیے ضروری ہے کہ ان کی نظر اپنے شاگردوں پر رہے، شیخ کے لیے ضروری ہے کہ اس کی نظر اپنے مریدوں پر رہے، اور وہ بھی عیب ڈھونڈنے کی نیت سے نہیں، ان کو اچھا بنانے کی نیت سے۔ مگر میں کس کو پڑھا رہا ہوں؟ ہم میں سے ہر شخص یہ سوچے کہ میں کس کو پڑھا رہا ہوں، میرا مرید کون ہے کہ میں اس کو دیکھوں کہ وہ اچھا کر رہا ہے یا برا۔ دوسروں کے عیوب ڈھونڈتے رہتے، اپنے عیوب کو نہیں ڈھونڈتے۔ بہت اچھے موقع پر مجھے میرے حضرت حاجی محمد فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ یاد آ گیا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا عجیب ملفوظ، حضرت فرماتے تھے کہ لوگ کشف کے چکروں میں پڑے رہتے ہیں۔ اگر پتہ چلے نا کہ مولانا سلیمان صاحب کو آج فلاں کشف ہو گیا، تو لوگ بہت ہی حیرت سے دیکھتے ہیں کہ اچھا ماشاءاللہ ان کو کشف ہوا، غیب کی خبر ان کو ہو گئی۔ اللہ والوں کو کشف بھی ہوتا ہے، اللہ چاہتے ہیں تو، اللہ کی مرضی کے بغیر کسی کو کشف نہیں ہوتا۔ کشف کا معنی یہ ہے کہ کھل جائے، تو اللہ تعالیٰ کھول دیتے ہیں پردوں کو، یہاں سے لیسٹر تک کے سارے پردے ابھی کھل جائیں، اور مجھے یہاں بیٹھے بیٹھے نظر آ جائے کہ ہماری اسلامک دعویٰ اکیڈمی میں کیا ہو رہا ہے، اور میں آپ کو اطلاع کروں کہ اس وقت اسلامک دعویٰ اکیڈمی میں یہ ہو رہا ہے، اور بعد میں آپ تحقیق کریں اور وہ سچ نکلے، تو یہ کشف ہے۔ اور اس میں کشف دیکھنے والے کا کوئی کمال نہیں ہے، کمال دکھلانے والے کا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ جب وہ دکھلاتا ہے تو اس کا کوئی برگزیدہ بندہ ہوگا تو اسی کو دکھلائے گا۔ اور اسی طرح جو ہے ہم اس وقت 2021 میں ہیں، تو اگست 2021 تک 12 مہینے کے پردے ہیں، اللہ وہ پردے کھول دے اور مجھے یہاں سے دکھا دے کہ اگست 2022 میں اس وقت 743 کو جمعہ مسجد میں فلاں پروگرام ہو رہا ہوگا، اللہ مجھے دکھا دی، اور میں آپ کو کہوں کہ اس وقت آئندہ سال یہ پروگرام ہوگا، اور پھر وہ آ جائے وہ وقت اگست کا، اور یہ تاریخ آ جائے، اور اس وقت آپ دیکھیں کہ 743 کو وہی چیز ہو رہی ہے جو سلیم نے کہی تھی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے وقت کے سارے پردے کھول دیے اور مجھے دکھلا دیا تھا۔ اس کو کشف کہتے ہیں۔ انبیاء کو اگر یہ چیز حاصل ہو جائے تو اسے معجزہ کہتے ہیں، اور ولیوں کو یہ چیز حاصل ہو جائے تو اسے کرامت کہتے ہیں، اور یہ بڑی چیز ہے، کرامت بڑی چیز ہے، میں انکار نہیں کرتا۔ اللہ اپنے خصوصی بندوں کو یہ چیز نصیب فرماتے ہیں۔ لیکن میرے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے تھے کہ سب سے بڑا کشف یہ ہے
کہ کسی انسان پر اس کا اپنا عیب کھل جائے. مجھے یہاں بیٹھے بیٹھے اسلامک دعویٰ اکیڈمی میں ابھی کیا ہو رہا ہے وہ نظر آ جائے تو اس سے میرا کیا فائدہ؟ اور مجھے یہاں بیٹھے بیٹھے 2022 کا منظر دکھا دیا جائے تو اس سے مجھے کیا فائدہ؟ لیکن مجھے اگر یہ نظر آ جائے کہ میرے اندر غیبت کا عیب ہے تو مجھے فائدہ ہوگا، اس لیے کہ مجھے توبہ کی توفیق نصیب ہوگی اور میری آخرت بن جائے گی. سب سے بڑا کشف یہ ہے کہ کسی کو اس کا عیب نظر آ جائے. اور مشائخ سے جو بیعت ہوا جاتا ہے وہ اسی لیے کہ ان سے بیعت ہو کر ان کی رہنمائی میں ہم چلیں اور رہنمائی میں چل کر ہمیں ہمارے اپنے عیوب نظر آنے لگے اور پھر ہم ان عیوب کی ہمارے شیخ کی مدد سے، دعا سے، توجہ سے، رہنمائی سے اصلاح کرائیں. مگر آج کل حالت یہ ہے کہ شیخ کی رہنمائی بھی کوئی چلتا ہی نہیں. اور شیخ اگر کہتے بھی ہیں کہ تمہارے اندر یہ عیب ہے، تکبر کی بیماری ہے، تمہیں ماننے کے لیے تیار نہیں، ناراض ہوتے ہیں کہ شیخ نے مجھے متکبر کہا. اللہ کا شکر ادا کر کے شیخ نے تجھے تیرے ایک عیب پر مطلع کیا جو تجھے جہنم میں لے جانے والا تھا. خوش ہونا چاہیے. آج اگر اس محفل میں وہی باتیں ہوں جو ہماری زندگی میں پہلے سے ہیں تو ایسے لوگوں کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، مگر تھوڑا ناراض ہو کر یہاں سے جانا چاہیے کہ آج کی مجلس سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا. اور اگر ایسی بات کی جائے قرآن اور حدیث کی روشنی میں جس کے نتیجے میں ہمیں ہمارا کوئی عیب نظر آئے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ آج بہت مفید رہی میری مجلس کہ میرا عیب میرے اوپر کھلا. آج ہر شخص تعریف چاہتا ہے اور ہر شخص تعریف کرتا ہے. یہ بیماری ہے. ہر شخص تعریف کرتا ہے، ہر شخص تعریف سننا چاہتا ہے. اگر کسی کو حق بات کہی جائے کہ بھئی ماشاءاللہ آپ بہت اچھے ہیں ہر اعتبار سے، لیکن ذرا غیبت کرنے کی آپ کو عادت ہے، ذرا خیال، بہت ناراض ہوگا، بہت ناراض ہوگا. ہمارے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سب سے بڑے خلیفہ حضرت مفتی محمود الحسن صاحب گنگوہی نور اللہ برکتہ، ہمارے حضرت مفتی اکرام الحق صاحب دامت برکاتہم کے شیخ، حضرت مفتی احمد خان پوری صاحب دامت برکاتہم کے شیخ، بہت بڑے اللہ والے تھے، بہت بڑے عالم تھے. انہوں نے جب حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہونے کا ارادہ کیا تو اس وقت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بھی حیات تھے اور حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ بھی حیات تھے. اور حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ. اور حضرت مدنی اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ دونوں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ کی جگہ پر بڑے حضرت تھے. میرے حضرت تھانوی، میرے حضرت مدنی، میرے حضرت تھانوی، میرے حضرت مدنی خدمت کرتے تھے، وہاں جاتے تھے، صحبتوں میں بیٹھتے تھے، اس بات کا پورا لحاظ رکھتے تھے کہ ان بزرگوں کو مجھ سے کوئی تکلیف نہ پہنچ جاوے، کہیں ناراض نہ ہو جائے کسی بات پر. تو جب درخواست پیش کی حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں، عمر میں تفاوت بھی کم تھا، تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مفتی جی حضرت مدنی حیات ہیں، آپ کے استاد ہیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حیات ہیں، ہمارے بڑے ہیں، میرے بھی بڑے ہیں، آپ ان میں سے کسی کے ساتھ بیعت ہو جائے گی. وہ حضرات دکان لے کر کے نہیں بیٹھے ہوئے تھے کہ جو بھی آئے میں اسے پکڑ لوں. وہ حضرات اس بات کو دیکھتے تھے کہ اس آنے والے کو فائدہ زیادہ کہاں ہوگا. تو کہتے تھے کہ تمہیں فائدہ وہاں زیادہ ہوگا، تمہیں فائدہ وہاں زیادہ ہوگا. تو بڑے حضرات تھے اور مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں صلاحیتوں کو تاڑ لیا ہوگا حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے. فراست بہت اعلیٰ درجے کی تھی شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. تو کہا تمہیں وہاں بہت فائدہ ہوگا، ان سے بیعت ہو جائے. اور بھیجا حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں جا کر کے بیٹھو، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وقت گزارو.
لیکن اس لے دے میں حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ مصر رہے کہ حضرت نہیں، بیعت ہوں گا تو آپ ہی سے. اس لیے کہ اس زمانے کے مرید جو ہے وہ بھی بڑے ہوشیار تھے. اس زمانے کے مرید اپنی اصلاح کرانا چاہتے. آج کل ہماری طرح نہیں کہ دل تو یہاں ہے اور بیت وہاں ہو. بھائی یہاں دل ہے وہاں بیت بھی ہو رہے ہیں. یہ اتنے مشہور نہیں ہے، یہ اتنے مشہور نہیں ہے، تو ان کے بارے میں اگر میں کہوں گا کہ یہ میرے شیخ ہیں تو اچھا نہیں لگے گا، اور وہاں کہ وہ میری حضرت ہے. اور سیٹ بدلنے میں دیر بھی نہیں لگتی. آج یہاں مرید ہیں تو 6 مہینے کے بعد دیکھو تو ان سے مرید ہو رہے ہیں، اور 6 مہینے کے بعد اور کوئی ستارہ چمکتا ہوا نظر آئے تو وہاں بیت ہو رہے ہیں. یعنی اتنا مقدس کام بھی ہم نے دنیا کے لیے اب بنا لیا کہ اس سے بھی دنیا حاصل کرنی ہے. جہاں دل لگے، جہاں دل یہ کہے کہ یہ اللہ والا ہے، ان کی مجلس میں بیٹھنے سے مجھے اللہ یاد آتا ہے اور میری اصلاح یہاں ہو سکے، مشہور ہو یا نہ ہو. وہ مشائخ کے حقہ میں سے ہے تو اپنے آپ کو اس سے وابستہ کرو. تو مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ مصر رہے تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مفتی جی بات کیا ہے؟ تو کیا جواب دیا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ حضرت میں تو بیعت ہونا چاہتا ہوں اپنے عیوب کی اصلاح کے لیے، اور مجھے پتا ہے کہ حضرت مدنی بھی بہت بڑے ہیں، مجھے پتا ہے کہ حضرت تھانوی بھی بہت بڑے ہیں، لیکن حضرت بات یہ ہے کہ جب بھی میں ان حضرات کے پاس جاتا ہوں اور ان کی مجلسوں میں بیٹھتا ہوں تو مجھے روحانی فائدہ تو بہت محسوس ہوتا ہے، خاص کیفیات میرے اوپر طاری ہو جاتی ہیں، لیکن ان دونوں کی مجلسوں میں بیٹھتے ہوئے مجھے اپنا کوئی عیب نظر نہیں آتا. اور میں جب آپ کی صحبت میں بیٹھتا ہوں تو بس بیٹھتے ہی میرے عیوب مجھے نظر آنے لگتے ہیں کہ تیرے اندر یہ ہے، تیرے اندر یہ برائی ہے، تیرے اندر یہ برائی ہے، اور بیعت ہوا جاتا ہے اصلاح کے لیے. تو اصلاح تو تب ہوگی جب عیوب نظر آئیں گے. بات ذرا دور چلی گئی. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دوسروں کے عیوب سے اپنی آنکھیں بند کر دو اور اپنے عیوب کو دیکھا کرو. یہ سب سے بڑا کشف ہے. نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر، رہے دیکھتے لوگوں کے عیب و ہنر. جب میں اپنے آپ کو کامل سمجھوں گا تو پھر دوسروں کے عیوب ہی تو ڈھونڈوں گا. مجھے اپنے بارے میں اگر معلوم ہو جائے کہ بہت برا ہے، تو بہت گندا ہے، تو تیرے اندر بہت گندگیاں ہے، تو کسی کی گندگی نظر آئے گی نا تو بھی یہ خیال آئے گا کہ گندگی تو ہے مگر تجھ سے اچھا ہے. جیسے کہ تیرے اندر 10 ہے، اس کے اندر ایک ہی ہے. تو کسی کی گندگی نظر آنے کے بعد بھی وہ اچھا لگے گا کہ مجھ سے بہت اچھا ہے. نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر، رہے دیکھتے لوگوں کے عیب و ہنر. پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر. تو اپنی برائیوں پر نظر کب پڑے گی؟ جب آپ محاسبہ کریں گے، آنکھیں بند کر کے بیٹھیں گے. آج میں نے کیا کیا، آج میں نے کیا کیا. درس بخاری ہو رہا ہے، اس کے مستحسن ہونے میں، اس کے مستحب ہونے میں، اس کے اللہ کے یہاں پسندیدہ ہونے میں کیا کسی کو شبہ ہو سکتا ہے؟ صحیح البخاری اصح الکتب بعد کتاب اللہ. درس ہو رہا ہے، عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت ہے، بڑے بڑے علماء مشائخ بیٹھے ہوئے ہیں. اس کے مستحسن اور مستحب ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے؟ لیکن میرے بھائیوں، اس پروگرام سے فارغ ہونے کے بعد 2-3 منٹ کے لیے آنکھیں بند کر کے دل میں جھانکنا پڑتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ درس دیتے ہوئے دل کی کیفیت کیا تھی. بات اللہ کے لیے کر رہا تھا یا عوام کو، علماء کو متاثر کرنے کے لیے، واہ واہ کے لیے؟
یہ جھانکنا پڑتا ہے، اور جب اندر برائی نظر آئے، گندگی نظر آئے تو رونا پڑتا ہے، اللہ سے معافی مانگنی پڑتی ہے، اور بار بار اگر ایسا ہوتا رہے تو اللہ سے کہنا پڑتا ہے کہ اللہ آپ مجھے محروم نہ کیجیے، مجھے محروم نہ کیجیے۔ اے اللہ، لوگ زنا کے اڈوں میں جا کے زنا کرتے ہیں، شراب خانوں میں جا کے شراب پیتے ہیں، اور میں تیرے رسول کا کلام پڑھاتے ہوئے گناہ کر رہا، ممبر پہ بیٹھ کے گناہ کر رہا، مصلی پہ کھڑے ہو کر گناہ کر رہا۔ اللہ سے معافی مانگنی پڑتی ہے، اور اللہ سے کہنا پڑتا ہے کہ اللہ آپ میری مدد کیجیے، آپ میری مدد، آپ مجھے اس سے نکالیے، شیطان اور نفس کے مکائد سے مجھے بچا لیجیے۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں میرے بھائیوں کہ ایمان اور ایمان کی حفاظت کے لیے، ایمان کو مضبوط رکھنے کے لیے، ایمان میں ترقی کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اعمال، ضروری اعمال، فرض کا اہتمام، واجب کا اہتمام، حرام سے بچنا، مکروہات تحریمیہ سے بچنا، اور مزید مضبوط کرنے کے لیے جتنی زیادہ سنتیں آ جائیں، جتنی زیادہ مستحبات آ جائیں، جتنے زیادہ نوافل آ جائیں، اس لیے کہ نوافل کو چھوڑنے سے، مستحبات کو چھوڑنے سے، سنن کو چھوڑنے سے ایمان کمزور نہیں ہوتا، لیکن کرنے سے ایمان مضبوط ضرور ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمارے اسلاف ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے فرائض واجبات کا تو اہتمام کرتے ہی تھے، ساتھ میں سنن کا بھی بہت اہتمام کرتے تھے، مستحبات کا بھی بہت، اور سب سے نچلے درجے پر جو چیز آتی ہے نفل، اس کا بھی اتنا اہتمام کرتے تھے، اتنا اہتمام کرتے تھے کہ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ روزانہ 200 رکعت نفل نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ مرہ الحمدانی رحمہ اللہ تعالی بڑھاپے میں 250 رکعت نفل نمازیں پڑھا کرتے تھے، اور جوانی میں 500 رکعتیں۔ ثابت البنانی رحمہ اللہ تعالی 300 رکعتیں روزانہ پڑھا کرتے تھے۔ یحییٰ ابن سعید القطان رحمہ اللہ تعالی نے اپنے ایمان کو پاورفل بنانے کے لیے، مضبوط بنانے کے لیے فرائض، واجبات، سنن، مستحبات کے اہتمام کے ساتھ نفل کا اتنا اہتمام کیا کہ 20 سال تک لگاتار روزانہ قرآن مجید کو ختم کیا۔ ابو بکر ابن عیاش رحمہ اللہ تعالی نے 30 سال تک لگاتار روزانہ قرآن مجید کو ختم کیا، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرائض اور واجبات کے اہتمام کے ساتھ، سنن اور مستحبات کے اہتمام کے ساتھ نفل کا اتنا اہتمام کیا کہ 40 سال تک عشاء سے لے کر فجر تک عبادت میں لگے رہے، اور عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ اتنا اہتمام کیا، اتنا اہتمام کیا کہ سعید ابن مسیب رحمہ اللہ تعالی نے 40 سال تک تکبیر اولیٰ سے ایک بھی نماز چھوڑی نہیں۔ یہ کیوں کرتے تھے؟ جنت میں بڑی بڑی نعمتیں حاصل کرنے کے لیے؟ جی ہاں، یہ بھی تھا، لیکن ان کے پیش نظر یہ تھا کہ ایمان مضبوط ہوتا ہے، محفوظ رہتا ہے اعمال کے ذریعے۔ فرض، واجب، حرام سے بچنا، مکروہات تحریمیہ سے بچنا، یہ تو لازم ہے، اس لیے کہ یہ اگر اس میں ہم کوتاہی کریں گے تو ایمان کمزور ہوگا۔ اور اس کے علاوہ باقی آگے سنن، مستحبات، نوافل، مکروہات تنزیہیہ سے بچنا، اس پر عمل نہیں کریں گے تو ایمان کمزور نہیں ہوگا، ایمان کو زد نہیں پہنچے گی، لیکن اگر ہم کریں گے تو ایمان کو پاور ملے گا، طاقت ملے گی۔ اس لیے کچھ بھی ہو جائے، دل لگے نہ لگے، مقرر کرو کچھ نہ کچھ اور عمل شروع کر دو، اور مشائخ سے اپنے آپ کو وابستہ کرو اور ان سے رہنمائی لو، اور وہ جو بتلائیں آہستہ آہستہ ان کے بتلانے کے مطابق چلو۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کتاب الایمان یہ اول الواجبات ہیں، اشرف الواجبات ہیں۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے سب سے پہلی کتاب، اور آخری کتاب کتاب الرد علی الجہمیہ۔ آخری کتاب میں کیا کیا آپ نے؟ جہمیہ پر اور جہمیہ کے علاوہ اور بھی باطل فرقوں پر رد کیا، سب سے آخری کتاب۔ اور سب سے پہلی کتاب میں کیا کیا؟ کتاب الایمان میں مرجیہ پر، معتزلہ پر، خوارج پر
اور ان کے علاوہ اور بھی فرقوں پر ضمناً رد کیا. یعنی بخاری شریف کی سب سے پہلی کتاب بھی احقاق حق اور ابطال باطل کے لیے لکھی گئی، اور بخاری شریف کی سب سے آخری کتاب بھی احقاق حق اور ابطال باطل کے لیے لکھی گئی. اور یہ کون لکھ رہا ہے بخاری شریف؟ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی. امام بخاری رحمہ اللہ تعالی. امام بخاری رحمہ اللہ تعالی جن کے بارے میں ان کے بڑوں نے کیا کہا ہے وہ دیکھیے آپ. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ما خرجت خراسان مثل محمد بن اسماعیل. خراسان میں محمد بن اسماعیل جیسی شخصیت پیدا ہی نہیں ہوئی ہے. امام احمد ان کے استاد فرما رہے ہیں. اور ایک بہت بڑے محدث محمد بن اسحاق بن خزیمہ وہ فرماتے ہیں کہ ما تحت ادیم السماء عالم بالحدیث من محمد بن اسماعیل. اس آسمان کی چھت کے نیچے محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ تعالی سے زیادہ علم حدیث پر عبور رکھنے والا کوئی نہیں ہے. اور امام مسلم رحمہ اللہ تعالی اپنی تمام تر جلالت شان کے باوجود فرماتے ہیں کہ اشہدو انہ لیس فی الدنیا مثلک. میں گواہی دیتا ہوں کہ اس روئے زمین پر آپ جیسا کوئی نہیں ہے. اور ایک مرتبہ حاضر خدمت ہوئی امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی، اور پیشانی کو بوسہ دیا امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی، اور پیشانی کو بوسہ دینے کے بعد قدم کو چومنے کی اجازت مانگی امام مسلم نے. قدموں کو چومنے کی اجازت مانگی اور کیا عرض کیا؟ دعنی اقبل رجلی یا استاد الاستاذین یا سید المحدثین یا طبیب العلل فی یا طبیب الحدیث فی عللہ. کہا کہ یہ استادوں کے استاد، یہ محدثین کے سردار، اور یہ حدیثوں کی بیماریوں کو جان کر اس کا علاج کرنے والے، مجھے اجازت دے دیجئے کہ میں آپ کے قدموں کو چوموں. اور حافظ ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے معاصرین اور ان کے جو بڑے تھے ان سب کی تعریفوں کو نقل کرنے کے بعد یہ فرمایا حافظ ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے وَلَوْ فَتَحْتُ بَابَ ثَنَاءِ الْأَئِمَّةِ عَلَيْهِ مِمَّنْ تَأَخَّرَ عَنْ عَصْرِهِ. اگر میں ان لوگوں کی تعریف کو لکھنا شروع کروں جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے بعد کے ہیں تو کیا ہوگا؟ لفنی القرطاس ونفذت الانفاس. کہتے زندگیاں ختم ہو جائیں گی اور دنیا کے ورق ختم ہو جائیں گے. کیوں بھائی؟ کہتے ہیں کہ جو چھوٹے لوگ ہیں وہ تو تعریف کرنے والے اتنے ہیں کہ فضا کا بحر لا ساحل لہ، وہ ایسا سمندر ہے کہ اس کا تو کنارہ ہی نظر نہیں آتا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ غریب شخصیت، گلستان میں جا کے ہر ایک گل کو دیکھا، نہ تیری سی رنگت نہ تیری سی بو ہے. تو میرے بھائیوں، ترجمۃ الباب پر بھی کوئی بات عرض کرنے کا موقع نہیں رہا، اور حدیث پر بھی میں آج ترجمۃ الباب کے ضمن میں ایک دو باتیں عرض کرنا چاہتا تھا. لیکن یہ سب سے پہلی بات جو میری زبان پر آئی وہ یہ کہ احقاق حق اور ابطال باطل. میرا اپنا ذوق نہ ہو فرق باطلہ کے رد کا تو میں نہ کروں، لیکن اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کے لیے دعائیں کروں، اور اسے اپنا محسن سمجھو کہ یہ فرض کفایہ ادا کر رہا ہے. ایسا کبھی مت کہو فرق باطلہ پر، غلط نظریات کے حاملین پر رد کرنے والوں کے بارے میں ایسا کبھی مت کہو کہ یہ لوگ اختلاف والے ہیں، یہ اختلاف امت میں پیدا کر رہے ہیں. تو بھئی کیا کریں وہ؟ کیا کریں وہ؟ اگر کوئی غلط عقیدے کا حامل ہو، اللہ حفاظت فرماوے، اگر ابھی بلیک بن کے اندر کوئی غلط بات کہے اور لوگوں کو نظر آئے کہ لوگ ان کے پیچھے چل رہے ہیں، تو اہل دین سب جا کر کے علماء سے کہیں گے کہ آپ لوگ کچھ کرو. اور پھر علماء کیا کریں گے؟ منبر سے بولیں گے. ایک تو ہمارا اندرونی اختلاف ہوتا ہے. اندرونی اختلاف کا کیا معنی؟ اہل حق کا اختلاف، جسے فروعی اختلاف کہتے ہیں، کہ بعض حضرات
آمین زور سے کہتے ہیں، بعض حضرات آمین آہستہ سے کہتے ہیں، ہمارا اندر کا آپس کا اختلاف ہے، اس کو نہیں چھیڑا جائے گا، اس لیے کہ یہ بھی دائرے میں ہے، یہ بھی باؤنڈری میں ہے، دونوں ہاتھ اٹھائیں یا ہاتھ نہ اٹھائیں یہ باؤنڈری کے اندر ہے۔ لیکن میرے بھائیو جو باؤنڈری سے باہر کوئی نکلے تو یہ بتانا پڑتا ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، ان دونوں حضرات کے کلام میں میں نے پڑھا ان کی تحریروں میں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولوی لوگوں کو کافر بناتے ہیں، لوگ کہتے ہیں ایسا، کافر بناتے ہیں، اور بعض لوگ تو ایسا بھی کہتے ہیں کہ کسی کو کافر بنانا کمال کا کام نہیں ہے، مسلمان بنانا کمال کا کام ہے۔ تو کیا ہم کسی غیر مسلم کو مسلمان کہنا شروع کر دیں؟ یعنی بعض لوگ اس طرح تانا دیتے ہیں کہ کسی کو کافر بنانا کمال کا کام نہیں ہے۔ ایک شخص ایک عقیدے کے خلاف بولتا ہے اور اس پر مفتیان کرام فتویٰ دیتے ہیں کہ یہ کافر ہو گیا، تو کہتے ہیں کہ کسی کو کافر بنانا کمال کا کام نہیں، کسی کو مسلمان بنانا کمال کا کام ہے۔ لوگ ایسا فکرہ کرتے ہیں اور ایسا کہتے ہیں کہ دیکھو یہ مفتیوں نے امت میں افتراق ڈال دیا نا۔ تو حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کی کتابوں میں نے پڑھا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولوی لوگوں کو کافر بناتے ہیں، تو دونوں حضرات نے لکھا ہے کہ مولوی کسی کو کافر بناتے نہیں، لوگ خود کافر بنتے ہیں، اور جب وہ اپنے عقیدے کو چھوڑ کر کافر بنتے ہیں تو علماء اور مفتی کافر بتاتے ہیں، بناتے نہیں بتاتے ہیں۔ ایک آدمی کافر بن جاتا ہے تو علماء بتاتے ہیں کہ یہ کافر ہے، ذرا بچ کر کے رہنا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے آدمی تھے، انہوں نے بھی احقاق حق اور ابطال باطل کا کام کیا، اور یہ جو گفتگو ہوئی آج، میں تھوڑا شش و پنی میں پڑ گیا کہ اختتام بخاری شریف کا پروگرام ہے، وقت بھی کم ہے، اور حضرت مولانا سلیمان صاحب مد ظلہم العالی جو میرے بزرگ ہیں، ان کی چاہت یہ ہوئی کہ میں کچھ عرض کروں، اور وہ بھی ایسا موضوع جو بہت ہی اہم ہے، بہت ہی اہم، اور یہ ان کا حسن ظن اور ان کی محبت تھی کہ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے مجھ سے کہا گیا۔ میں اس لائق بالکل نہیں ہوں کہ اس موضوع پہ گفتگو کروں، اس موضوع پہ گفتگو کروں، لیکن آج بغیر کسی نیت کے جو ایمان اور عمل کے درمیان ربط بیان ہوا، اس سے آپ حضرات کو اندازہ ہوا ہوگا کہ اعمال کی کتنی اہمیت ہے۔ آج جو یہ ہم سنتے ہیں نا کہ فلاں کے گھر میں ایک لڑکا مرتد ہو گیا، فلاں کے گھر میں لڑکی مرتد ہو گئی، یہ جو ہم نوجوانوں کو ایمان چھوڑتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اور یہ بہت سارے ایسے ہیں کہ جو اعتراف کر رہے ہیں دین چھوڑنے کا، ذہنی اعتبار سے، سوچ کے اعتبار سے کتنے مرتد ہو چکے ہوں گے اس کا تو ہمیں اندازہ ہی نہیں، اس کا اندازہ ہی نہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہماری زندگیوں میں عمل نہیں ہے، اور زندگیوں میں اعمال لانے کے لیے اچھے ماحول اور اچھی صحبت کی ضرورت ہے، اچھے ماحول اور اچھی صحبت کی۔ یہ موضوع جو ہے بہت حساس ہے، بہت اہم ہے، وقت کی ضرورت ہے کہ کیا وجہ ہے اتنے مدارس، اتنے مکاتب، اب تو جو علیاء کے مدارس ہیں، دارالعلوم ہیں، ان میں سے فارغ ہونے والوں کی بھی وہ حالت نہیں ہے جو ہونی چاہیے۔ کیا وجہ ہے؟ تو وجہ یہی ہے کہ ہماری پوری زندگی یا زندگی کا اکثر حصہ برے ماحول میں گزر رہا ہے، برے ماحول میں۔ اور برے ماحول کا مطلب یہ شراب خانے اور کلب وغیرہ نہیں، برے ماحول کا مطلب یہ ہے کہ آپ کس کام میں مشغول ہیں، آپ اس وقت ہیں تو کیا کر رہے ہیں۔ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں پیچھے دیوار سے ٹیک لگا کر، لیکن سوشل میڈیا میں آپ غلط چیز دیکھ رہے ہیں، تو آپ برے ماحول میں ہیں، آپ برے ماحول میں۔ اور آپ جو ہے کسی جگہ کسی اچھے کام کے لیے گئے، شراب خانے میں چلے گئے، یہ ہمارے دعوت و تبلیغ کے ساتھی جہاں جہاں گھس سکتے ہیں گھس جاتے ہیں،
اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو کھینچنے کے لیے کلبوں میں بھی چلے جاتے ہیں. تو ہے کلب میں ماحول برا ہے، لیکن بات کر رہے ہیں اللہ کی بڑائی کی، تو یہ اچھے ماحول میں ہے، خود وہ اچھے ماحول میں ہے، کسی کے کام اچھا کر رہے ہیں. ماحول اچھا چاہیے اور صحبت اچھی چاہیے. ماحول اچھا چاہیے، صحبت اچھی چاہیے. وقت چونکہ بہت کم ہے اس لیے میں مزید عرض نہیں کر سکتا. حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے میوات میں جب محنت شروع کی تو سب سے پہلے مکاتیب کی محنت کی. مکاتیب کھولے جگہ جگہ پر، یہ سوانح میں موجود ہے. مکاتیب کی محنت کی. لیکن چونکہ لوگ تو دین سے بہت دور تھے، ان کو آخرت کی فکر ہی نہیں تھی، تو آخرت کی فکر نہیں ہے تو مکتب میں بچوں کو کون بھیجے گا؟ تو پھر اپنے شیخ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کو لے کر گئے میوات، یہ دوسرے مرحلے پر. اور حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں کو بیعت کرائے، لیکن وہ دین کی فکر تھی ہی نہیں. دین کی فکر تھی نہیں تو بیعت تو ہو گئے مگر فائدہ اٹھانے کے لیے کوئی جانے کے لیے تیار نہیں تھا. تو مکتب بھی کھولے مگر بچوں کو کوئی بھیجنے کے لیے تیار نہیں. شیخ سے بیعت بھی ہو گئے مگر شیخ سے فائدہ اٹھانے کے لیے کوئی تیار نہیں. تب اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے ان کے دل میں یہ القاء فرمایا کہ بھئی پہلے ان سب کو اس ماحول سے نکال کر اچھے ماحول میں لے جاؤ. اب یہ 4 مہینے 40 دن شروع ہوئی تو ان کو لے کر کے گئے. جب یہ گئے تو ماحول کی وجہ سے اعمال کا شوق پیدا ہو، آخرت بنانے کا شوق پیدا ہو. تو پھر جب یہ واپس آئے تو حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے اب رابطہ شروع ہوا، اور اپنے بچوں کے بارے میں فکر کر کے کہ کہیں یہ اعمال سے رہ نہ جائے ہماری طرح، ان کو مکتبوں میں بھیجنا شروع کیا. یہ تینوں کا ربط یہی ہے. حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تبلیغ سے تشویق پیدا ہوتی ہے، تبلیغ سے شوق پیدا ہوتا ہے، اور تعلیم سے علم آتا ہے. یعنی مدرسے میں تعلیم سے علم آتا ہے اور مشائخ سے تکمیل ہوتی ہے. تو یہ جو 40 دن 4 مہینے کے لیے لوگوں کو لے جایا جاتا ہے، اس کا مقصد یہی تھا کہ ان کو اچھا ماحول ملے گا. تو برے ماحول سے بچ گئے. اور نمبر 2، 8 10 12 15 آدمی ہوں گے تو ان میں بھی چلا گیا تو مجھ سے 3 آدمی اچھے ہوں گے، ان تینوں سے ایک دوسرا آدمی اچھا ہوگا تو ایک دوسرے کی صحبت بھی مل رہی ہے. اور پھر جگہ جگہ پر ائمہ سے ملاقات ہوگی، مسجد کے مشائخ سے ملاقاتیں ہوں گی الگ الگ جگہ پر، تو ماحول بھی مل رہا ہے، صحبت بھی مل رہی ہے. اس کے نتیجے میں پھر وہ دین کا جذبہ لے کر آئے گا. آج مکتب میں بھیج دیا اور مکتب سے چھٹی، ماحول وہی. اسی وجہ سے جسے مولانا نے کہا واقعی بہت صدمے کی بات ہے کہ 7:30 بجے مدرسہ بند ہو رہا ہے، سمجھدار بچے بھی 7:45 بجے نماز پڑھ کے نہیں جائیں گے، وہ سیدھے گھر چلے جائیں گے. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے، بخاری شریف کی برکتیں ہمیں نصیب فرماوے، آج جو ختم قرآن ہو رہا ہے اس کی برکتیں بھی عطا فرماوے، ان بچیوں کو بے انتہا قبول فرماوے اور دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے. اب جو ہے حدیث پڑھ کر کے درس کو ختم کرتا ہوں. وبه قال حدثنا احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بھئی سب نیت کر لو گے انشاءاللہ روزانہ 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ 2 جملے ایسے ہیں جو رحمان کو بہت محبوب ہیں، زبان پر ہلکے پھلکے ہیں اور قیامت کے دن ترازو میں بھاری ہیں. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. ایک تسبیح سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، دوسری تسبیح صرف سبحان اللہ وبحمدہ. جیسے کہ جو شخص 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ پڑھتا ہے تو اس کے پچھلے سارے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں،
چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہو. سبحان اللہ و بحمدہ صرف. اور تیسری تسبیح دوسرا حصہ سبحان اللہ العظیم، تو اس کے ساتھ وہ بحمدہ لگا. سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ. تو پہلے دو تو 100 مرتبہ، اور سبحان اللہ العظیم و بحمدہ کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ جنت میں روزانہ جتنے درخت لگانا چاہتے ہیں، اس لیے کہ جو ایک مرتبہ پڑھتا ہے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، جنت میں ایک درخت لگ جاتے ہیں. اب آپ کو اگر 5 درخت چاہیے تو 5 مرتبہ پڑھو، اور 500 درخت چاہیے تو 500 مرتبہ پڑھو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ. حفظ کلاس والے بچے تشریف لائے. عبدالعزیز ملا، الصبور صدیق اور حافظ ماگرہ حذیفہ اور احمد انچ کوٹا، انشاءاللہ ان حضرات نے قرآن مجید ختم کیا ہے، تشریف لائے. بسم اللہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك
وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. انشاءاللہ حضرت دعا فرمائیں گے. ہم تہ دل سے حضرت کا شکر ادا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ حضرت کی عمر میں، علم میں، صحت میں برکت عطا فرمائے اور امت کا اوپر اللہ حضرت کا سایہ تعدیر قائم فرمائے. انشاءاللہ فرائیڈے مجلس ہوتی ہے حضرت کی، وہ سنڈے درس قرآن ہوتا ہے، ٹیوزڈے مجلس ہوتی ہے انگلش میں. یہ جامع مسجد سے لائیو ہوتی ہے، تو آپ جامع مسجد ریسیور سے اور جامع مسجد کی ویب سائٹ سے اس کو آپ سن سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تنزع منا صالح ما أعطيتنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اجعل حركاتنا وسكناتنا كلها في محبتك وتقواك. اللهم لا تؤمنا مكرك ولا تنسنا ذكرك ولا تهتك عنا سترك ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم اجعلنا من الذاكرين الله كثيرا. اللهم اجعلنا من الذاكرين الله كثيرا. اللهم اجعلنا من الذاكرين الله كثيرا. اللهم علمنا ما لم نكن نعلم يا عليم. اللهم إنا نسألك علما نافعا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب غمومنا وهمومنا وقائدنا وسائقنا إلى جنات النعيم. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة. توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة وهب لنا من لدنك رحمة وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان واحشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الإيمان. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد
ونعيما لا ينفد ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى درجة الجنة جنة الخلد. اللهم إنا نسألك الرضا بالقضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. اللهم إنا نعوذ بك من ضراء مضرة ومن فتنة مضلة. اللهم إنا نعوذ بك من الجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام. اللهم اجعل خير أيامنا يوم نلقاك فيه. اللهم اجعل خير أيامنا يوم نلقاك فيه. اللهم اجعل خير أيامنا يوم نلقاك فيه. يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا به حتى نلقاك، ثبتنا به حتى نلقاك، ثبتنا به حتى نلقاك. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، رحم کا، کرم کا، یسر و سہولت کا، عفو و عافیت کا، فضل و عنایت کا، حفظ و امان کا معاملہ فرما. یا حکم الحاکمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا ارحم الراحمین ہماری لغزشوں سے درگزر فرما. یا اکرم الاکرمین ہم پر کرم فرما، ہم پر کرم فرما، ہم پر کرم فرما. اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ سب گناہوں کو معاف فرما. الہ العالمین ہم سراپا گنہگار ہیں. الہ العالمین تیری نافرمانیوں میں زندگیاں گزر گئیں. الہ العالمین جو ٹوٹے پھوٹے اعمال کرنے کی توفیق ملتی ہے الہ العالمین ان میں بھی ریا ہوتی ہے. الہ العالمین اس کے نتیجے میں عجب کے شکار ہو جاتے ہیں، کبر کے شکار ہو جاتے ہیں. الہ العالمین دوسروں کو حقارت کی نظر سے دیکھنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں. الہ العالمین ہمارے ہاتھوں میں کوئی پونجی نہیں ہے. اے اللہ ہم سراپا گنہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں، خطا ہی خطا ہیں. اے اللہ تو عطا ہی عطا ہے. الہ العالمین ہماری جھولیوں کو بھر دے، ہماری جھولیوں کو بھر دے، ہماری جھولیوں کو بھر دے. الہ العالمین رحمت حق بہانہ بھی جویت. الہ العالمین کسی چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بہانہ بنا دے. الہ العالمین جتنے عمل کی توفیق ملی ہے ان میں الہ العالمین جو کھوٹ ہے، جو برائی ہے، الہ العالمین اس سے ان عمل کو پاک صاف کر کے اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرما. الہ العالمین تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. الہ العالمین تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. الہ العالمین، الہ العالمین ہم بندوں پر رحم و کرم کا معاملہ فرما. الہ العالمین نظر کرم فرما، نظر کرم فرما، نظر کرم فرما. الہ العالمین، الہ العالمین نظر کرم فرما. خدا کی قسم نہ اٹھ سکے گا قیامت تک جسے تو نے اپنی نظروں سے گرا کے چھوڑ دیا. الہ العالمین، الہ العالمین ہمیں محروم نہ فرما، ہمیں محروم نہ فرما، محروم نہ فرما. کبر سے، عجب سے بچا لے، کینہ حسد سے بچا لے، بخل سے بچا لے. الہ العالمین دل کی تمام گندگیوں سے پاک فرما. الہ العالمین دل کے تمام خسائر سے آراستہ فرما. ایمان اور یقین کو مستحکم فرما. الہ العالمین موت تک ایمان کو مضبوط رکھ. الہ العالمین ولایت والا اور مقام صدیقیت والا اعلیٰ درجے کا حسن خاتمہ نصیب فرما. اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین ہم محتاج ہیں. الہ العالمین ہم تیرے در کے بھکاری ہیں. الہ العالمین جو مانگنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے. الہ العالمین امام بخاری رحمہ اللہ تعالی آپ کے برگزیدہ بندوں میں سے ہے. الہ العالمین بہت مقبول بندے ہیں. الہ العالمین ان کی لکھی ہوئی آپ کے محبوب کے صلی اللہ علیہ وسلم فرامین اور اعمال پر مشتمل حدیثوں کی کتاب ہے. الہ العالمین جو آپ کو بہت محبوب ہے. اس کے اختتام پر بزرگوں کا اور تیرے نیک بندوں کا اور تیرے اولیاء کا تجربہ ہے کہ دعائیں قبول ہوتی ہے. الہ العالمین ہماری سب سے بڑی حاجت مغفرت ہے. الہ العالمین مغفرت فرما دے. اس کے بعد الہ العالمین ہماری سب سے بڑی حاجت صراط مستقیم پر استقامت ہے. الہ العالمین استقامت عطا فرما دے. الہ العالمین اس کے بعد ہماری سب سے بڑی حاجت دوسروں کو دین کی طرف لانا ہے. الہ العالمین اس کا شوق عطا فرما، اس کی رغبت عطا فرما. اور الہ العالمین اس کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین اس کے لیے اسباب مہیا فرما. پورے عالم میں ہدایت کو عام کرنے کے لیے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے علم کو عام کرنے کے لیے ہمیں قبول فرما. الہ العالمین اس کے بعد بہت بڑی حاجت حسن خاتمہ ہے. الہ العالمین حسن خاتمہ نصیب فرما. الہ العالمین راضی ہو جا، ہم سے راضی ہو جا.
الہ العالمین ہم سے راضی ہو جا، امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما، پورے عالم کے مسلمانوں پر رحم فرما، غیر مسلموں پر بھی رحم فرما، الہ العالمین ہدایت کی ہواؤں کو چلا دے، ہدایت کی بارشوں کو برسا دے، الہ العالمین ہدایت کے لیے انسانوں کے قلوب کو کھول دے، یا رب الراحمین ہماری نسلوں کے ایمانوں کی حفاظت فرما، دین کی حفاظت فرما، الہ العالمین ہماری نسلوں میں علم نبوت کو جاری اور ساری فرما، تقوی کو، دینداری کو جاری اور ساری فرما، ولایت کو جاری اور ساری فرما، خدمت دین کو جاری اور ساری فرما، ہماری اولاد کو محدثین میں، مفسرین میں، علماء میں، فقہاء میں، مبلغین میں، دعات میں، دین کی جد و جہد کرنے والوں میں شامل فرما، اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین۔ آج جن بچیوں نے بخاری شریف ختم کیا ہے، ختم کی ہے، الہ العالمین جنہوں نے قرآن مجید کو ختم کیا ہے، سب کو قبول فرما، سب کو قبول فرما، ان کے پیچھے محنت کرنے والوں کو بھی سب کو قبول فرما، الہ العالمین ہم نے جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکی وہ بھی عطا فرما، سب کی مرادیں پوری فرما، ہم نے اپنے لیے جو کچھ مانگا ہے، ہمارے ماں باپ، اساتذہ، مشائخ، محبین، محسنین، اہل و عیال، سب کے لیے اس کو قبول فرما۔ اللہم کل خیر لکل مسلم و مسلمہ، اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ، ولا حول ولا قوة الا باللہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ حضرت والا نے قرآن حدیث کی روشنی میں جو باتیں بتائی، احقاق حق اور ابطال باطل، اللہ تبارک و تعالیٰ اس فریضے کو ادا کرنے کی یا جو ادا کرتے اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ ایمان کے لیے حضرت نے فرمایا کہ اعمال کی بہت ضرورت ہے، اس لیے فرائض کا اہتمام، واجبات کا اہتمام اور سنتوں کا اہتمام، نوافل کا اہتمام اور مکروہ تحریمی اور حرام سے بچنے کا اہتمام کرے تو انشاءاللہ ایمان مضبوط سے مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو جو فکروں کے ساتھ کہی ہے ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجلس کے ختم پر حضرت نے نصیحت فرمائی تھی ہم سب کچھ اپنا محاسبہ کرے کہ اللہ تعالیٰ میرے اندر کتنے عیب ہے۔ کشف اصل وہی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو اس کے عیوب اس کے اوپر کھول دے تو جا کے ہمیں اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو بلائیوں کا حکم کرنے کے ساتھ برائیوں سے روکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح احقاق حق ہوتا ہے تو ہم اس طرح کہہ سکتے بیٹا دوپٹہ اوڑھ کے نکل، بچے کو کہہ سکتے شارٹ مت پہن دے، یہ گناہ ہے، سطر کھلتا ہے، یہ بھی کہو۔ صرف ایک بات نہیں کہ ہم صرف ایک پوزیٹیو بات کرتے ہیں، کہنے میں بہت جملہ اچھا ہے، لیکن حضرت نے فرمایا اگر باطل کو باطل نہیں کہیں گے، گناہ کو گناہ نہیں کہیں گے تو حق اور باطل یہ خلط ملط ہو جائے گا۔ ہمارے معاشرے میں اس کی ضرورت ہے۔ ہمارے نوجوان بچے اب داڑیاں رکھ رہے ہیں ایکٹروں کی نظر ہو کر کے کہ وہ لوگ رکھ رہے ہیں، چلو اللہ تعالیٰ ان کی نیت درست کرے اور سنت کے مطابق رکھے، لیکن ایک طرف داڑیاں ہے اور دوسری طرف شارٹ پہن کر چلے ہوئے اور روکنے والے روکتے نہیں ہے۔ اس لیے اللہ ہمیں روکنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں دونوں کام کرے۔ اور اسی طریقے سے حضرت نے فرمایا ذکر و اذکار کی پابندی اور اہل اللہ کے ساتھ تعلق ہمیں رکھیں گے، اپنے بچوں کو ماحول میں لائیں گے تو انشاءاللہ ماحول کی برکت سے ہمارے بچے راہ راستے پر چلنے کے اللہ تعالیٰ ان کو توفیق عطا فرمائیں گے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ اللہ اکبر، اللہ